الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اما بعد فقد قال الامام علیہ الصلاۃ والسلام السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سلسلہ گفتگو کا آج دوسرا دن ہے اور موضوع سخن معرفت زیارت عاشورہ قرار پایا. کل جو عرائض آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ آپ کے اذہان عالیہ میں ضرور موجود ہوگا. عرض کیا تھا کہ زیارت کے کیا معنی ہے. خود جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس زیارت کے 4 عناصر ہیں. ایک خود زائر ہے، ایک مزار ہے، ایک خود صاحب مزار ہے، اور جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے زیارت کہتے ہیں. یعنی اگر حقیقی معنوں میں انسان کا مطمع نظر زیارت ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زیارت کے نام پر فقط مزار کی زیارت کر کے واپس آ جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ انسان متوجہ ہو اس صاحب مزار کی طرف، تاکہ انسان کما حقہ اس صاحب مزار سے فائدہ اٹھا سکے. جملہ بدلتا ہوں، تاکہ انسان کما حقہ اس صاحب کرامت سے خود صاحب کرامت بن سکے. یہ اصل مقصد اور ہدف ہے. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 2 سال قبل یہ واقعہ میں نے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا، اور یہ اس چیز پر دلالت ہے کہ بالآخر صاحب قبر اگر خود صاحب کرامت ہو تو وہ کرامتیں بانٹتا ہے. یعنی حسین
حی بھی ہے محیی بھی ہے. کیا مطلب؟ حی زندہ کو کہتے ہیں، محیی زندہ کرنے والے کو کہتے ہیں. چلے ایک لمحہ اور آگے بڑھے. یہ زندگی کیا ہے؟ حسین زندگیاں بانٹتے ہیں، یہ جملہ ہم سنتے ہیں، خود حسین زندگی ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حسین کے ساتھ متصل کر لے تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ اب یہ صرف مزار کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا، اب یہ واپس آ کر یہ نہیں کہے گا کہ مولا کے روزے پہ کیا فانوس تھے، کیا قالین تھے، کیا ایئر کنڈیشن تھا. آپ نے 5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ وہاں قالین کیسے ہیں اور فانوس کیسے ہیں. ہم تو اپنی ناپاک روح کو پاک کرنے کے لیے حسین کے پاس گئے. جو واقعہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا کہ آج سے چند سال قبل غالباً کرونا کے فوراً بعد ہمارے ملک سے ڈیلیگیشن زیارات کے لیے گیا تھا، جس میں ہمارے معروف عالم دین شہنشاہ نقوی صاحب موجود تھے. تو وہ ڈیلیگیشن بڑا ہیوی ڈیلیگیشن تھا، اس میں صحافی حضرات بھی موجود تھے، مختلف مکاتب فکر کے چیدہ علماء موجود تھے. تو کہا کہ ہم جب اترے تو سیدھا ہی نجف اشرف حرم امیر المومنین میں داخل ہوئے تو وہی ہوا. جب ہوٹل میں واپس آئے تو وہ تمام مکاتب فکر کے علماء یہ باتیں کر رہے تھے، کیا انتظامات تھے. جوتے اٹھانے والے معمولی لوگ نہیں تھے، ملک کے کرنل جنرل بریگیڈیئر لیول کے لوگ جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں. کہا دیکھو کیسے فانوس چل رہے تھے، کیا انتظامات تھے. لیکن جب علی کے حرم مطہر میں داخل ہوئے تو ایسے لگا کہ دنیا و ما فیہا سے دور ہو گئے ہیں. لگ رہا تھا کہ باب مدینۃ العلم اپنے سمندر میں ضم کرنے کے لیے تیار ہے. کہا کہ اس کے بعد ہماری فلائٹ تھی چند دن بعد حرم مطہر امام حسین کی. کہا وہاں گئے تو عجیب ماجرا تھا. اب یہ سفر جو سفر نامہ ہے یہ تھوڑا طویل ہے، اس کو حذف کر رہا ہوں. کہتے ہیں عجیب کیفیت تھی ما بین الحرمین، اور عجیب کیفیت تھی خود ابو الفضل العباس کے روزے پر. لیکن جب حسین کے روزے پر گئے تو کیفیت اور بھی بدل گئی. کیا واپس ہوٹل میں آئے تو طے یہ پایا کہ بغداد میں ہمارے ایک شیخ کا مزار ہے، وہاں پر بھی چلتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر جانے کے لیے ٹائم لے لیا گیا، فلائٹ لی بغداد کی اور چلے گئے. کہا ادھر ہر حرم میں نہ صرف یہ کہ حرم کھلا ملا بلکہ بہترین انتظامات تھے. اب جب شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر گئے تو دروازہ ہی بند تھا. بڑی مشکل سے کلید بردار کو ڈھونڈا گیا تو وہ اپنی جیب میں ٹٹولنے لگا اور کہا کہ کلید تو میں شاید گھر چھوڑ آیا ہوں. اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ چابی آئی، دروازہ کھلا، کام اندر گئے. حرم امیر پر 2 گھنٹے گزارے تھے. خود حرم ابو الفضل عباس اور حرم حسین ابن علی میں سارا دن گزر گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا. لیکن شیخ کے مزار پر 10 منٹ بیٹھنا مشکل ہو گیا. لائٹیں خود جلائی تھیں، اندر جا کے فانوس بھی خود جلائے تھے. وہ ساری چیزیں جو حرم حسین ابن علی میں لگی تھی یہاں پر بھی لگی ہوئی تھی. کہ جب واپس آئے ہوٹل میں
شاہ نقوی صاحب اب آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علماء کے چہرے اترے ہوئے تھے، صحافی بھی نالاں تھے. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، دیکھے حکومت عراق چونکہ شیعہ ہے، ساری توجہ یا نجف میں ہے یا کربلا میں ہے، شیخ کے مزار پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے. تو آپ حکومت سے شکوہ کریں. کہا 2 دن بعد ہمارا کھانا ہے. جو مذہبی امور کا وزیر ہے اس کے ساتھ آپ خود شکوہ کر لیجیے. ٹھیک ہے. 2 دن بعد کھانا تھا، بیٹھ کے کھانے کی ٹیبل پر. تو اب انہوں نے ہمارے مولانا کو اشارہ کیا کہ آپ کی برادری ہے، آپ بات کریں. تو مولانا نے یہ بات ان تک پہنچائی کہ ہمارے مختلف مسالک کے علماء یہاں تشریف فرمائیں، ان کا شکوہ ہے کہ آپ کی ساری توجہ یا نجف میں ہے یا کربلا میں ہے، شیخ کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. عجیب جملہ بولا. یہ جملہ آپ کو بتائے گا کہ صاحب قبر کے ساتھ انسان کا رابطہ کتنا سٹرونگ ہوتا ہے. تو اس وزیر نے سوال کیا، کہا قبلہ یہ بتائیے آپ جب شیخ کے مزار پہ گئے تو کوئی ایسا بلب فیوز تو نہیں ملا آپ کو؟ کہا نہیں، بلب چل رہے تھے. چل رہے تھے. فانوس لگے ہوئے تھے. شیخ کے مزار کی زری بنی ہوئی تھی. کہاں زری بنی ہوئی تھی. کہا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہیں سے کوئی ٹائل اتری ہوئی ہو؟ کہا ایسا بھی نہیں تھا. کہا اندر صفائی کا اہتمام تھا؟ کہاں صفائی کا اہتمام بھی تھا. کہا یہ ہمارا کام ہے، زائر کو کھینچ کے لانا صاحب قبر کا کام. اب سمجھیں کہ صاحب قبر کا تعلق زائر کے ساتھ کتنا گہرا ہے. 10 دن کی چھٹیاں ملیں تو دل مچلنے لگتا ہے کربلا کی طرف جانا ہے. کیوں مچلنے لگتا ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ صاحب قبر مجھے بلا رہا ہے. ایک شخص نے شکوہ کیا نا، معصوم کی بارگاہ میں، امام حشتم کی بارگاہ میں موجود تھا. کہا مولا آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے 17 سال بعد بلایا ہے، 17 سال میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکا. مولا ایسے تو نہیں کرتے نا. اب یہ اپنے انداز میں باتیں کر رہا تھا. باتیں کرتے کے دوران اب جب آنکھ لگی تو عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ مولا تشریف فرما ہے اور میں شکوہ کر رہا ہوں کہ مولا آپ نے مجھے 17 سال بعد بلایا ہے. تو اب مولا نے ان 17 سالوں کی روداد اسے سنائی. تجھے یاد ہے فلاں وقت پر تیرے پاس رقم آئی تھی، تیرے دل میں آیا کہ امام حشتم کی زیارت کے لیے چلا جاؤں، لیکن تو نے گھر میں اے سی لگوا لیا. فلاں وقت پر تیرے پاس ایک رقم آئی تھی، تیرے دل میں آیا کہ امام حشتم کی زیارت کے لیے چلا جاؤں، وہ رقم تو نے کسی سیر سپاٹے میں گوا دی. 17 سال کی روداد جب مولا نے اسے سنا دی تو کہا یاد رکھو یہ زاد راہ دینا بھی ہمارا کام ہے، سوچ دینا بھی ہمارا کام ہے، لیکن اس پر عمل کرنا تمہارا اپنا کام ہے. اس لیے جب سوچ دل میں آئے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری سوچ ہے، یہ آپ کو صاحب قبر کے ساتھ تعلق ہے کہ جو آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. میں کیسے ایسی زیارت کروں، کیسے ایسا سلام کروں کہ صاحب قبر کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو جائے؟ کون سا ایسا کام ہونا چاہیے؟ توجہ کیجیے گا. زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے مجھے کسی قید و بند کی ضرورت نہیں ہے. وضو کروں، مصلی عبادت پر آؤں اور رخ کروں کربلا کی طرف اور کہنا شروع کروں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو یہ بات تو طے ہے کہ شارع مقدس جس نے خود سلام واجب قرار دیا ہے، سلام مستحب قرار دیا لیکن جواب واجب قرار دیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں حسین ابن علی کو سلام کروں اور وہ جواب نہ دے؟ صرف ایک صورت میں ممکن ہے
شریعت نے کافر کے سلام کا جواب دینے سے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یقیناً حسین ابن علی مجھے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن بدلے میں مجھے کیا دیتے ہیں سنیے گا۔ کہ وہ شخص جو دن میں ایک دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے 40 دن کے لیے پروردگار اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، درگاہ مولا حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات، اللہ صلی اللہ۔ کیا کہنے ہیں؟ جب وہ 40 دن کے لیے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے اس زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے عوض، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیسے اپنے تعلق کو مضبوط کروں؟ ایک قدم اور آگے بڑھیے گا۔ آپ سب نے سنا ہے واقعہ کس کا؟ فطرس کا۔ کون تھا؟ جس نے تکبر کیا تھا، اپنے پروں کو پھیلا کر پرواز کی اور کہا مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا؟ پروردگار نے بالوں پر چھین لیے اور ایک خرابے میں پڑا ہوا تھا۔ پنجتن پاک میں سے سب آ گئے سوائے حسین ابن علی کے۔ پنجتن پاک میں سے سب آئے سوائے حسین ابن علی کے۔ ان 4 شخصیات کے آتے فطرس کو پروردگار نے خبر بھی نہیں ہونے دی۔ کیا راز ہے؟ کیا راز ہے؟ یہ فرشتے ہیں، یہ مادہ سے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی چوک ہوگا اور ادھر سے مڑیں گے اور ادھر سے نیچے آئیں گے اور پھر رسول خدا کا گھر آ جائے گا۔ کچھ تو ہے کہ پنجتن پاک میں سے 4 آئے اور فطرس کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، یا حسین ابن علی دنیا میں آتے ہیں تو فطرس کو خبر ہوتی ہے اور فرشتوں کا جرم وہاں سے گزرتا ہے، فطرس کے دل میں پروردگار ڈال دیتا ہے۔ کہتا ہے جاتے ہو مجھے ساتھ لے جاؤ۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، صرف وہ پن پوائنٹ آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ لیا، آئے بارگاہ رسول خدا میں، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے تکبر کیا تھا، میں نے تکبر کیا تھا، پروردگار کو میری یہ ادا پسند نہیں آئی، اس نے مجھ سے بالوں پر چھین لیے، آپ حسین کے صدقے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ کہا فطرس دعا کی ضرورت نہیں ہے، جا حسین کے جھولے سے مس ہو جا، جا حسین کے جھولے سے مس ہو جا۔ اب جب حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا تو پروردگار نے بالوں پر عطا کیے۔ اب جب بالوں پر عطا کیے اب دوبارہ پرواز کر کے کہتا ہے من مثلی ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا؟ تو باقی فرشتوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ پہلے بھی تکبر کیا تھا، اب پھر تکبر کر رہا ہے۔ کہا نہیں، پہلے پروردگار نے دیا تھا، اب میں ظاہر حسین بن گیا ہوں۔ برحمت امام حسین علیہ السلام بلند ترین صلوات، صلی اللہ اتنا مقام۔ پہلے وہی جملہ بولتا ہے فطرس، پروردگار بالوں پر چھین لیتا ہے، لیکن اب جب بولتا ہے اور کہتا ہے انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے، پروردگار کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اب پروردگار بھی کہتا ہے تیری پرواز پہلے سے بھی اچھی ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاتا ہے کہ ظاہر حسین کا مقام۔ اب زیارت کرنے کے لیے گئے،
روایت ہے کہ جب کوئی زائر حسین زیارت کر کے ذریعے حسین سے مس ہو کر باہر نکلتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں سلام کہتا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، بشارت دیتا ہے کہ سنو، پروردگار نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ خود پروردگار کی آواز آتی ہے، یا عبدی استأنف عملک قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، اے میرے بندے جب سے تو نے زائر حسین بن کر ذریعہ حسین کو مس کیا ہے تو میں نے تجھے ایسا بنا دیا ہے جیسے تو بطن مادر سے ابھی پیدا ہوا ہے، اب تیرے سارے گناہ دھل گئے ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے، اے زائر حسین دیکھو اب وہ کام نہ کرنا جو حسین کو پسند نہ ہو، اب وہ کام نہ کرنا کہ حسین کو پسند۔ میں ایسا سلام کیسے کر سکوں گا جب تک کہ میں زیارت کے مطلب کو سمجھ نہیں پاؤں گا۔ کل عرض کیا تھا لیکن آج تکرار کر رہا ہوں، کچھ چہرے نئے ہیں۔ کیا مطلب یہ زیارت؟ زیارت یعنی عدول، زیارت یعنی پیچھے ہٹ جانا، لیکن زیارت میں تو ہم جا کر گلے لگ جاتے ہیں ذری کے، جب تک چمٹتے نہیں ہیں تب تک تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہ زیارت کا معنی کیا ہے اور جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ تو جو ہم کر رہے ہیں وہ معنی زیارت سے بالکل مختلف ہے۔ سنیے، زیارت یعنی عدول، زیارت یعنی پیچھے ہٹ جانا، زیارت یعنی کچھ اعمال کو چھوڑ دینا۔ کون سے اعمال؟ کہ وہ جس کی زیارت کے لیے تو جا رہا ہے دیکھ اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، وہ تمام چیزیں جو اسے پسند نہیں ہیں ان سے دور ہٹ جا اور اپنے اس معشوق کے سمندر میں اپنے آپ کو ضم کر دے، اس کا نام زیارت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندر صلوات صلی لیکن میری توجہ تو اس طرف نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جب زیارت کے لیے جاتا ہوں تو کیا میں سوچتا ہوں کہ میں کتنے کام ایسے کرتا ہوں کہ میرے حسین کو پسند نہیں ہے؟ یہ وجہ ہے کہ جب میں جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں تو جیسا جاتا ہوں ویسا ہی واپس آ جاتا ہوں۔ مجھے زیارت کی معرفت، توجہ کیجیے گا، قرآن میں پروردگار انسان فرماتا ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر، اور حتماً توجہ کرو، کس طرف؟ اپنے نفس کی طرف، کہ تم نے اپنے نفس کے لیے کل کی خاطر کیا بچا کر رکھا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تو نے اپنی آخرت کے لیے اپنے لیے کون سے عمل آگے بھیجے ہیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر پروردگار لام کا اضافہ نہ کرتا، وَلْتَنْظُرْ نہ کہتا، بلکہ کہتا وَتَنْظُرْ، تب بھی معنی پہنچ جاتا، لیکن پروردگار نے وَلْتَنْظُرْ کیوں کہا؟ کون بتائے مجھے صرف وہ بتا سکتا ہے جو اپنے آپ کو نقطہ تحت الباء کہتا ہے، یا وہ بتا سکتا ہے کہ جس نے اپنی ذات کو اس نقطہ تحت الباء کے ساتھ اس طرح سے نٹھی کر لیا ہے کہ خود علامہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری رگوں میں خون نہیں قرآن کی آیتیں دوڑتی ہیں۔ یہ واقعہ میں سنا کے جا چکا ہوں، لیکن صرف ایک جملے میں
آپ کو یہ میسج پہنچا کے آگے کون ہے محمد حسین طباطبائی؟ بہت زیادہ ذہین نہیں تھے، والد عالم دین تھے، خود بہت زیادہ ذہین نہیں تھے، تو والد نے اپنے دوست کو گھر پہ لگوایا اور وہ انہیں پڑھایا کرتے تھے، اور محمد حسین طباطبائی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے کہہ دیا محمد حسین مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنا وقت تم پر ضائع کر رہا ہوں، اگر تمہارے والد میرے دوست نہ ہوتے تو میں کبھی بھی تمہیں گھر میں آ کر پڑھانے کی حامی نہ بھرتا، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا محمد حسین طباطبائی کے دل پر چوٹ لگی۔ استاد کے جاتے ہی اٹھے، سیدھا حرم بی بی معصومہ قم میں تشریف لائے، 2 رکعت نماز حاجت جناب سیدہ ادا کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اے سیدہ آپ کو آپ کے حق کا واسطہ، یہ محمد حسین آپ سے علم کی بھیک مانگتا ہے۔ شکستہ دل تھا، کیسے ممکن تھا، کیونکہ سید ہیں، کیسے ممکن تھا کہ ان کی جدہ ان کی بات نہ سنتی؟ کہا ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے محسوس کیا میرا قلب وزین ہے، میں نے اپنے قلب میں کچھ چیزوں کو محسوس کیا۔ کہاں وہ بچہ کہ استاد کہتا ہے کہ تمہیں پڑھا رہا ہوں، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، کہاں جب سیدہ حکمت کے نگینوں کو عطا کرتی ہیں تو بچہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اب جب اگلے دن استاد آئے، محمد حسین طباطبائی سامنے بیٹھے تھے، استاد پڑھا رہے تھے اور محمد حسین طباطبائی پڑھتے چلے جا رہے تھے، اور کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں نے بچپنے میں ہی سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ اب ایسی شخصیت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میری رگوں میں خون کی جگہ قرآن کی آیتیں دوڑتی محسوس ہوتی۔ کہا پروردگار نے کیوں کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ؟ قرآن میں کوئی بھی چیز ایکسٹرا نہیں ہے، کوئی بھی چیز تکرار نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب میں نے کہا کوئی بھی چیز تکرار نہیں ہے تو ایک سوال آپ کے دلوں میں آیا تو ہوگا کہ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ تکرار ہے۔ 114 صورتیں، ان میں سے 113 صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ موجود، اور پھر 114ویں دفعہ تکرار ہے جہاں پر پروردگار کے نبی نے خط لکھا ہے اور خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ تو یہ 114 دفعہ جو بسم اللہ آئی ہے، کیا یہ بسم اللہ تکرار نہیں ہے؟ کیا یہ بسم اللہ تکرار نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بسم اللہ کا معنی کیا ہے، لیکن مجھے کون سمجھائے؟ پھر مجھے وہی سمجھائے گا جو اپنے آپ کو نقطہ تحت الباء کہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم فانذر وربک فکبر، یا ایہا المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ ہر جگہ پر تو بسم اللہ تکرار ہو رہی ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہر جگہ پر اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا وہی معنی نہیں ہے، جیسی صورت ہوگی ویسا معنی ہوگا۔ جیسی صورت ہوگی ویسا بسم اللہ کا معنی ہوگا۔ اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ کل اسی نقطے سے میں آگے لے کر چلوں گا۔ کہا کہ جب قرآن میں کوئی چیز تکرار نہیں ہے
تو پھر پروردگار نے بغیر وجہ کے تو یہاں پہ ول تنظر نہیں کہا. اب مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں ول تنظر میں لام پروردگار نے دقت کے لیے لگایا ہے. یعنی کیا مطلب؟ میں نے مجلس پڑھنے کے لیے آنا تھا، لباس خریدنے کے لیے میں مارکیٹ میں چلا گیا، اور ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ میں سیاہ لباس خریدنے کی بجائے کوئی پیلے رنگ کا لباس پہن لیتا اور مجلس میں آ جاتا. آپ مجھے مجلس سے نکالتے تو نہ، لیکن کم از کم یہ ضرور کہتے آغا آپ نے لباس خریدنے میں دقت نہیں کی. لباس کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، لیکن رنگ کے انتخاب میں آپ نے دقت نہیں کی. کہا پروردگار یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہے کہ دقت کرو وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو روز محشر تمہیں لوگوں سے ممتاز کر سکتے ہیں. انہی اعمالوں میں سے ایک عمل زیارت عاشورہ، انہی اعمال میں سے ایک عمل خود زیارت عاشورہ ہے. وہ یہ روایت میں نے تو سوڈی وال میں پہلے دن عرض کی تھی کہ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ جب میرا عاشق، میرا چاہنے والا میرے مصائب پر بیٹھ کر روتا ہے تو میری نظریں نہ صرف اس کے چہرے پر ہوتی ہیں بلکہ میں حسین اس کے لیے استغفار کرتا ہوں. وہ جو میری طرف اتنا ملتفت ہے، وہ جس کی توجہ میری طرف اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں اس کے عشق اور غم میں آنسو بہاتا ہوں تو وہ میری طرف استغفار کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جب میں چل کے اس کے پاس جاتا ہوں تو میں پوری طرح متوجہ نہیں ہو پاتا. توجہ کریں. بشر حضرمی جب جائیں زیارات کے لیے تو جہاں گنج شہداء میں نام درج ہے وہاں پہ آپ کو یہ نام ملے گا. کربلا میں موجود ہے. شخص آ کر بتاتا ہے کہ تیرے جوان بیٹے کو قید کر لیا گیا ہے اور تیری بیوی بہت پریشان ہے. کہتا ہے آہستہ بات کر کہیں حسین تک آواز نہ چلی جائے، کہیں میرے مولا تک آواز نہ چلی جائے. سنیے گا، بشر حضرمی ہو تو پھر ہی آپ اور میں جا کر جہاں حسین کو سلام کرتے ہیں وہاں جب یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا انصار دین اللہ، تو تا قیام قیامت ہم بشر حضرمی کو سلام کر رہے ہیں. مولا تشریف لائے. کہا بشر کیا بات ہے؟ کہا مولا کچھ نہیں. کہا کوئی تو بات ہے؟ کہا مولا کچھ نہیں. کہا بشر تو نے سوچ کیسے لیا کہ ہمارا چاہنے والا پریشان ہو اور مولا کو پتہ نہ چلے؟ تو نے سوچ کیسے لیا؟ کہا بشر رک جا. غلام سے کہا جاؤ فلاں خیمے میں ایک کپڑا پڑا ہے وہ لے آؤ. وہ لے آیا، لا کے بشر کے ہاتھ پر رکھا. کہا بشر جاؤ نکلو کربلا سے اور اس کپڑے کو فلاں دکان پر جا کر بیچنا، وہ تمہیں 4000 درہم دے گا. وہ 4000 درہم لے کر تم فلاں شخص کے پاس جانا، وہ تمہارے بیٹے کو چھوڑ دے گا. بتائیے بشر کو کربلا سے نکلنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ حسین. ہم جیسا ہوتا ہمارے پاس یہ جواز آ جاتا نا کہ میں تو کربلا گیا تھا، مجھے خود مولا نے اذن دیا ہے کہ جاؤ. قیامت تک بشر کا یہ جملہ کوئی نہیں بھول سکتا. مقتل اس کو اس طرح سے لکھتا ہے کہ بشر نے رخ کیا حسین ابن علی کی طرف، کہا مولا
مولا مجھے اس صحرا کے کتے کھا جائے اگر میں وقت کے امام کو کربلا میں چھوڑ کے چلا جاؤں. نہیں گیا. پھر مولا نے ایک غلام کو بلایا اور اس غلام کے ہاتھ پر اس کرتے کو رکھا اور اسے کہا کہ جا کے اس کے بیٹے کو آزاد کر. میں بشر کیسے بن سکتا ہوں؟ ہمارے ایک دوست عالم دین زیارات پر تھے تو کہتے ہیں ایک زائر میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آقا آج میں نے سب کچھ مولا حسین سے مانگ لیا ہے، سب کچھ مانگا ہے اور انہوں نے مجھے عطا بھی کیا ہے. کہا مجھے گھر انہوں نے دیا ہے، مجھے گاڑی انہوں نے دی ہے، مجھے بچے انہوں نے دیے ہیں، حتیٰ یہاں آنے کے لیے زاد راہ بھی انہوں نے مجھے دیا ہے. ساری چیزیں میں نے ان سے مانگی ہیں اور انہوں نے مجھے عطا کی ہیں، لیکن ابوالفضل عباس سے میں نے صرف ایک دعا مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ اے ابوالفضل عباس یہ جو دعا آپ سے مانگ رہا ہوں یہ حسین بھی عطا نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ایک دفعہ میں متعجب، حیران، ششدر اس کی طرف متوجہ ہوا کہ بالآخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو حسین بھی عطا نہیں کر سکتے، صرف ابوالفضل عباس دے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی ساری چیزیں حسین سے مانگی تو جو ابوالفضل عباس سے مانگا وہ بھی حسین سے مانگ رہے تھے. کہا نہیں وہ حسین نہیں دے سکتے تھے، وہ صرف ابوالفضل عباس ہی دے سکتے تھے. کہا اچھا بتاؤ تم نے ابوالفضل عباس سے کیا مانگا؟ کہا جب میں ابوالفضل عباس کے روزے پر گیا تو میں نے کہا مولا آپ کے بھائی حسین سے سب کچھ لے آیا ہوں، جو چاہتا تھا انہوں نے مجھے دے دیا ہے. مولا آپ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ محبت جو آپ آقا حسین سے کرتے تھے وہ محبت مجھے بھی عطا. اب جب یہ محبت مجھے ملے تو کیا خیال ہے میرے کان حسین کا سلام کا جواب سننے کے قابل نہیں بن سکتے؟ معذرت خواہ ہوں دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، اور جہاں سے آقا کو لے کے چلنا چاہتا تھا کہ بالآخر اس سلام کا معنی کیا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو سلام کا فلسفہ کیا تھا؟ کل میں نے عرض کیا تھا سلام کا فلسفہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب بدو اتنی جنگیں لڑتے تھے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے تھے. اب جب دور سے کسی کو آتے دیکھتے تھے تو یہ دشمنی کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو اسلام نے آتے کے ساتھ کہا کہ جب بھی دور سے کسی کو دیکھو تو سب سے کہو السلام علیکم، تاکہ آنے والے کو یہ میسج مل جائے کہ اس کا جان مال عزت و آبرو تیرے سے محفوظ ہے، تو اسے سلامتی کا پیغام دے رہا ہے. یہ سلام کا فلسفہ تھا، اور پھر اس فلسفے کے تحت سلام کو مستحب قرار دیا گیا اور اس کے جواب کو واجب قرار دے دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی سلامتی دیتا ہے تو بدلے میں اسے سلامتی دو. اسے بھی بتاؤ کہ تمہارا جان مال عزت و آبرو میرے سے محفوظ رہے گا. جب سلام کا یہ فلسفہ تھا اور رائج ہو گیا، اور اب جا کر میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں کہتا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو کہاں میں اور میری سلامتی اور کہاں حسین ابن علی؟ وہ جو سلامتیاں بانٹتے ہیں، وہ جو زندگیاں بانٹتے ہیں، میری کیا اوقات کہ میں انہیں کہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو یقیناً اس سلام کا مطلب وہ سلام نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں.
اب چونکہ مجھے معرفت نہیں ہے کہ میں سلام کرتے ہوئے کن معنی کو اپنے ذہن میں رکھوں، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ میں زیارت عاشورہ پڑھتا بھی ہوں اور اتنی تیزی سے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کوئی تحول نہیں آتا، میری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ زیارت عاشورہ کے اسرار و رموز ہیں، ان سے بھی میں نے پردہ نہیں اٹھایا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں رائج ہے، آپ پڑھتے ہیں، کوشش کریں۔ بالخصوص ان ایام میں انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے حسین ابن علی کی طرف۔ جب کھڑے ہو کر سلام کرنے لگے تو زیارت کے اس معنی کی طرف توجہ کریں۔ زیارت یعنی عدول، عدول یعنی ما سوى الحسین، میری نظر میں حسین کے علاوہ سلام کرتے ہوئے کوئی ہستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مشق کریں، اس کی کوشش کریں۔ جب اس کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے ساتھ ایک شیخ صاحب ہوا کرتے تھے، پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور پروردگار نے عجیب قسمت لکھی ہے، وادی السلام میں دفن ہے۔ یہاں سلام کا پہلا جملہ آتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ، وہاں ان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے بہنے لگتے تھے۔ تو پھر ایسی قسمت کیوں نہ ہو کہ وادی السلام میں دفن ہو، امیر المؤمنین کے ہمسائے میں۔ کوشش کریں کہ زیارت کے اس معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ یہاں پر صرف سننا نہیں ہے ہم نے، بلکہ اسے اپنی زندگیوں میں اپلائی بھی کرنا ہے، تاکہ بالآخر دیکھیں کہ کیسے صرف ابراہیم مجاب بن جاتا ہے، کہ یہاں یہ کربلا کی بستی میں وارد ہوتا ہے، دور سے کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور ابا عبداللہ الحسین کا جواب آتا ہے وعلیک السلام یا ابراہیم۔ چلیے ذرا مل کر سلام کریے، اپنی نیتوں کو خالص کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ایسے کیا کریں جیسے سکینہ نے بابا کے لاشے پہ کھڑے ہو کر سلام کیا۔ سلام ایسے کیا کرے جیسے اصحاب حسین کو سلام کیا کرے۔ عزادارو آج 2 محرم ہو گئی، جانتے ہو 2 محرم کو حسین ابن علی نے اپنے عزاداروں کو یاد کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا، اور حسین نے آس پاس کی بستیوں سے بلا کر ایک دفعہ بنی اسد سے پوچھا بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اس کا نام ناصریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام غازریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام شت فرات ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا اس کا نام نینوا ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے زہرا کا لال کسی خاص نام کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کے بتایا مولا اس کا نام کرب و بلا ہے۔ کرب و بلا کا نام سننا تھا۔ حسین نے کلمہ اس طرح چاہ بلند کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معمل سے نبی زادی نے کہا بھیا حسین کیا بات ہے؟ جب سے اس زمین پر آئی ہوں کسی بڑھیا کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کہا بہن زینب وہ کوئی بڑھیا نہیں میری ماں زینب ہے۔ جب سے ہم کربلا میں آئے ماں نے بقیہ چھوڑ دیا ہے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب جب حسین نے یہ جان لیا نا کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، تو عباس سے کہا عباس جاؤ بنی اسد کے بچوں کو بلا لاؤ، ان سے کو اکیلے نہ آئے، اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ لے آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ والدین کو بلایا اور ساتھ کہا کہ اپنے بچوں کو بھی لے آؤ۔ حسین ابن علی نے ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ ملاقات کا کہا۔ سب سے پہلے مردوں کو بلایا، مردوں کو بلا کر کہا کہ سنو، یہ سرزمین حسین تم سے خرید رہا ہے، یاد رکھو اس سرزمین کو تم زراعت کے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ گویا حسین کہنا چاہتے تھے کیونکہ یہاں ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے، تم یہاں پر زراعت نہ کرنا، اجرکم علی اللہ۔ دوسری وصیت کیا کی حسین نے؟ کہا جب ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے لاشیں دفن کر دیے جائیں گے، ایک وقت آئے گا میرا عزادار یہاں پر آئے گا، بنی اسد والو جب میرا عزادار آئے 3 دن تک اس کو مہمان بنانا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے 3 دن کا کیوں کہا ہے، زیادہ دن کا کیوں نہیں کہا؟ عجب نہیں ہے حسین کی آواز آئے جب 3 دن تک ظاہر اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر رہے گا، اسے پتا چلے گا میرا اصغر کیسے پیاسا مارا گیا۔ 3 دن تک میرے ظاہر کو مہمان بنانا۔ کہا مولا ٹھیک ہے۔ کہا بنی اسد والوں ہم 10 محرم کو یہاں مارے جائیں گے، تم ایسا کرنا بہانے سے آنا، آ کر ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال کے چلے جانا۔ جب یہ جملہ بول دیا نا، کہا جاؤ اب خواتین کو بلا لاؤ۔ کتنا غریب ہو گیا زہرا کا، خواتین سے کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے نہ آئے، تم پانی لینے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں پر مٹی ڈالتے چلے جانا۔ اب حسین نے خواتین کو بھی ودا کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، کہا آؤ ذرا حسین کی بات سنو۔ کہا تم چھوٹے بچے ہو نا، میرے ساتھ میری 4 سال کی سکینہ بھی ہے، میرے ساتھ 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے۔ اے بچوں ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ نہ آ سکے، تم کھیل کے بہانے آنا، اپنی مٹھیوں کو ریت سے بھرنا، ہمارے لاشوں پر ڈالنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو کائنات کا مالک ہے اتنا غریب ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہا ہے ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی مولا آپ ان بچوں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا؟ آپ خواتین سے کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا؟ ان مردوں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا؟ میرا دل کہتا ہے شاید مولا کی نظر میں تھا کہ جب میری بہن زینب گزرے گی میرے لاشے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا اجر کثیر ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما۔